یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فضل علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے مقدس لمحات میں حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں عقائد سیدنا داتا گنج بخش کے تیسرے سیمینار میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کے عرس منعقد کرنے کا مقصد ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس ذریعے سے ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز کہ اس کے موقع پر آپ کے علوم و معارف فیوز و برکات معتقدات و نظریات کا جو مجموعہ ہے کشف المحجوب شریف، جس کے بارے میں صوفیہ نے کہا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو کشف المحجوب ہی اس کے لیے مرشد کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے افکار و نظریات کا بیان اور آپ کی کشف المحجوب شریف کا درس اس طریقے کو اختیار کیا، اور کشف المحجوب شریف کے جو چیدہ موضوعات ہیں
اس کے لحاظ سے تقریباً کشف المحجوب شریف کا ایک دورہ جو ہے وہ آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ دو موضوعات پہلے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا موضوع ہے، اور اس کے بعد بھی ابھی بہت سے موضوعات ہیں جو کشف المحجوب شریف کے اندر امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر یہ جو دروس دیے جا رہے ہیں یہ اعتقادی امور سے متعلق ہیں، چونکہ ساری عبادات کا محور عقیدہ ہے، اور عقیدے کی اصلاح سب سے بڑی اصلاح ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو پھر ساری عبادتیں صحیح ہوتی ہیں، اگر معاذ اللہ اس میں کوئی بگاڑ ہو تو پھر ساری عبادتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں۔ حالات حاضرہ میں سب سے مشکل کام عقیدے کی حفاظت ہے، اور صحیح عقیدے کو حاصل کرنا اور اس پر پہرا دینا ہے۔ آج کے موضوع میں سب سے پہلے سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہیر اسلام کے جو لقب لکھے ہیں کشف المحجوب شریف میں، ان القاب میں سے ایک لقب کی بنیادی طور پر وضاحت ہے، وہ لقب ہے شیخ الاسلام۔ تو شیخ الاسلام کا لقب بہت بڑا لقب ہے۔ کشف المحجوب شریف میں امت مسلمہ کے بہت سے مشاہیر کا ذکر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، مگر شیخ الاسلام کا لقب صرف ایک ہستی کے نام کے ساتھ لکھا ہے، اور اسی کے نام کے ساتھ لکھا ہے جس کا ذکر انہوں نے کشف المحجوب میں سب سے پہلے کیا ہے، اور پھر ان کے القاب میں ذکر میں بھی سب سے پہلے اس لقب کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے اماموں میں پہلے امام کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا ہے۔ وَأَزْبَاد انبیاء خیر الانام، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل، یہ لقب بھی ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے جس لقب کا ذکر کیا وہ لقب ہے شیخ الاسلام۔ اب جس قدر کسی بندے کا اپنا قد کاٹ یا مقام و مرتبہ ہے، پھر اس کی زبان سے جب کسی کے لقب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مزید اس لقب کی اہم
سیاسی خلیفہ تھے اور روحانی خلیفہ نہیں تھے. تو داتا صاحب کے میرٹ پر جو شخصیت شیخ الاسلام ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے لیے یہ لقب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا. کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور کسی ذات کے لیے نہ صحابہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے لیے بھی یہ لقب انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا. اور یہ کشف المحجوب کے سارے نسخوں میں اسی طرح ہی ہے. یعنی یہ نہیں کہ کہیں کسی کاتب نے کوئی اضافہ کر دیا ہو، یعنی جو تواتر کے ساتھ کشف المحجوب آئی ہے اس کے اندر یہ لقب حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے. اور اگر صرف اسی کو ہی سامنے رکھا جائے تو آج جو باتیں چھیڑی جا رہی ہیں کہ وہ ظاہری خلیفہ تو تھے، باطنی نہیں تھے، سیاسی تو تھے، روحانی نہیں تھے، تو یہ ساری باتیں خود ہی اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. کہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ایک جامع لقب ہے کہ جس کے اندر روحانی اور ساری دیگر خلافتوں کا ذکر موجود ہے. بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کشف المحجوب شریف چونکہ موضوع کے لحاظ سے تصوف کی کتاب ہے، تو آپ نے یہاں پر روحانی اماموں کے حالات لکھے ہیں. یعنی یہ جو اتنے صفحات ہیں پہلے اس میں انہوں نے طریقت اور تصوف کی تعریف کی ہے. پھر اس کے بعد فی ذکر ائمتہم من الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ ویسے تو سارے صحابہ ہی اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں، لیکن پھر ان میں سے بعض صوفیوں کے بھی امام ہیں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کا نام لکھا کہ صحابہ کے صوفیاء کے اماموں کا بیان. تو آپ کی یعنی یہ دور اندیشی ہے کہ خلافت بلا فصل کا جھگڑا وہ تو ڈائریکٹ روافظ کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ جو ولایت کے لحاظ سے یہ خود اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے. تو آپ نے پہلا نمبر ذکری ولایت کے لحاظ سے کیا ہے، اور پھر القاب میں امام اہل طریقت لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ لفظ شیخ الاسلام اس کے بارے میں نے غور کیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب کہاں سے حاصل کیا. آخر انہوں نے بھی اپنے سے پہلے کے اسلامک لٹریچر کی روشنی میں یہ لقب لکھا، جو انہیں بھی لکھتے وقت یہ ضرورت تھی کہ میں کوئی غلو نہ کروں یا کمی نہ کروں، میں لکھوں تو اس پر کوئی دلیل بھی ہو کہ اتنا بڑا لقب تم نے ایک شخصیت کے بارے میں لکھ دیا، تو یہ کس بیس پہ لکھا. تو اس ریسرچ میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا. یا علی، یعنی وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جو مختلف حوالوں سے ثابت ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا. اور یہ بات واضح ہوئی کہ جب خود مولا علی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سرتاج اور سلطان ہیں، جب وہ
ایک ہستی کو شیخ الاسلام مانتے ہیں جو خود ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، تو پھر ان کا شیخ الاسلام کتنا بڑا ولی ہوگا۔ اس سلسلہ میں کنز العمال، یہ جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی 13ویں جلد کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں یہ ہے کہ بنی ہاشم کے ایک شخص نے یہ سوال کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سمیتو کا تخطب یا امیر المومنین۔ تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ یہ سوال بھی اس وقت ہوا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تخت پر رونق فروز تھے اور چوتھے خلیفہ اپنا عہد وہ گزار رہے تھے، تو اس سائل نے کہا اے امیر المومنین، ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا۔ ایک تو ہے نا کہ کہیں تنہائی میں بیٹھے، یعنی ایسے مقام پہ سنا کہ جہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے۔ کہاں سنا؟ تخطب فی الجمعۃ، آپ نے جمعہ کے خطبہ دیتے وقت یہ بات کی۔ اے امیر المومنین، آپ نے جمعہ کے خطبہ میں یہ فرمایا، اور ہم نے بار بار سنا کہ آپ خطبے میں یہ دعا مانگتے ہو، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین۔ اے اللہ، تو ہماری بھی ویسے ہی اصلاح فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ چونکہ اللہ سے مانگنا یہ بندے کی شان ہے، اور کوئی کتنا بڑا ہی بندہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ سے مانگتے ہوئے اس کی شان گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مانگنے میں بھی اصلاح مانگی، حالانکہ خود ولایت کے کتنے بڑے مقام پر ہیں۔ اے اللہ، ہماری تو اصلاح کر۔ کیسے؟ بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، جس طرح کہ تو نے اے اللہ خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء راشدین کی اصطلاح اور ٹائٹل، اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی لائٹ کرتے تھے۔ خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین، یعنی یہ اسلام کی اعلیٰ شخصیات تھیں ان کے نزدیک، جن میں خود بھی شامل ہیں، اور بالخصوص یہاں پھر پہلو کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اصلاح تو نے خلفاء راشدین کی اے اللہ ہماری بھی تو وہ اصلاح کر۔ سائل نے کہا ہم نے آپ سے یہ سنا، فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں خلفاء راشدین؟ یعنی جن کو رب سے مانگتے وقت جن کا آپ حوالہ دیتے ہو، تو یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں، اور پھر جو انہیں ملا اتنا ہی مانگتے ہو، تو یہ تو ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ اس سے آگے پھر ہے ہی کچھ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جتنا انہیں دیا اتنا مجھے دے دے، ہماری ویسے اصلاح کر دے۔ فمن ہم، یہ کون لوگ ہیں؟ اغرقت عیناہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں۔ خلفاء راشدین کے بارے میں سوال پر ثم قال ابو بکر و عمر امام الہدی و شیخ الاسلام، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام الہدا، یہ عربی کا قانون ہے کہ اضافت میں نون گر جاتا ہے، اصل میں تھا امامان الہدا، امام کی تثنیہ ہے امامان، جس طرح کہ رجل رجلان، ایک ہو تو رجل، دو ہوں تو رجلان، ایک ہو تو امام، دو ہوں تو امامان، اور آگے امامان اضافت جب ہوئی کہ امام الہدا ہدایت کے امام، تو پھر وہ امامان والا نون گر گیا، تو کہا ہدایت کے وہ امام و شیخ الاسلام، تو شیخ الاسلام اصل میں تھا شیخان، شیخ ایک ہے اور شیخان دو ہیں، اور پھر آگے اسلام کی طرف نسبت ہے، اسلام کے دو شیخ، تو اس میں نون اضافت کا گر گیا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لے کر بطور خاص، اگرچہ تین پہلے خلفاء ہیں لیکن ان کا بطور خاص پہلے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا دونوں وہ ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام، میں ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ ہیں خلفائے راشدین۔ تو یہ تاریخ میں پس منظر ہے شیخ الاسلام کے لقب کا کہ چشم فلک نے اس امت میں سب سے پہلے یہ لفظ جس زبان سے نکلتا دیکھا وہ مولا علی کی زبان ہے، اور جن ذاتوں کے لیے نکلتا دیکھا ان میں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے ہی تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اور وہاں اس سے زیادہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سند سے موجود ہے۔ قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نسمعک تقول فی الخطبۃ، ہم آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے میں کہتے ہو۔ اب پتہ چلا کہ یہ نہیں سمعنا کہ ایک بار سنا، یعنی ہم بار بار آپ کو سنتے ہیں کہ آپ خطبے کے اندر یہ کہتے ہو اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المہدیین، یہاں ساتھ مہدیین کا بھی ذکر ہے کہ اے اللہ جو تو نے خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ ان کو ان کی جیسے اصلاح کی ہے، اصلح تو اصلاح کر دے ہماری۔ تو سائل نے پوچھا فمن ہم، وہ کون ذاتیں ہیں کہ جن کے لحاظ سے آپ یہ خطبے میں کہتے ہو؟ فَإِغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے لفظ بولے ہما حبیبایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام۔ ہما حبیبایا، یہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھے لفظ ہیں، وہ دونوں میرے محبوب۔ حبیبایا، حبیب کی تثنیہ، حبیب ایک، حبیبان دو، یا متکلم کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا، حبیبایا اصل میں تھا حبیبان، یا وہ دونوں میرے حبیب، وہ دونوں میرے محبوب۔ یہ کہہ کے پھر نام لی ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، جو ہدایت کے امام ہیں اور شیخ الاسلام ہیں، میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں خطبے کے اندر، اور ان کے لحاظ سے میں دعا مانگتا ہوں۔ ایسے ہی تفسیر بیضاوی پر جو حاشیہ قونوی ہے اس کی دوسری جلد کے اندر بھی موجود ہے، اور ریاض النظرہ کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہاں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فقال یا امیر المومنین سمعتک علی المنبر تقول اللہم اصلحنی بما اصلحت به الخلفاء الراشدین،
یہاں فرق یہ ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. پہلے یہ تھا اصلحنا ہماری اصلاح کر، یا اصلحنی میری اصلاح کر، اے اللہ میری اصلاح ایسے کر جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے. فقالا تو سائل نے کہا فمن ہم یہ کون ہیں؟ اغرورقت عیناہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ عجیب بندہ ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں. یہاں جو سائل ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام. تو یہ داتا سے پیار کا تقاضا ہے. انہوں نے کشف المحجوب لکھی. محجوب جو چیز حجاب میں ہے اس کا حجاب ہٹا کے سامنے کر دینا مخفی اسرار و رموز کو، کشف المحجوب. اور ہمیں اللہ سعادت دے رہا ہے کشف المحجوب، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شیخ الاسلام حضرت گنج بخش نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام لکھا تو کہاں سے لکھا، کیوں لکھا، کس دلیل سے لکھا، کہاں سے پڑھ کے لکھا؟ تو یہ حقیقت پائی گئی کہ بلا وجہ نہیں لکھا، محض اپنی محبت کی بنیاد پر نہیں لکھا، بلکہ اپنے سے بڑوں کے فیصلے کے مطابق لکھا، اور وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس طرح یعنی ضرورت ہے کہ کشف المحجوب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں ان کو واضح کیا جائے. تو یہ کام بھنگ کے گوٹے لگانے والوں کا نہیں، یہ حافظ الحدیث کے غلاموں کا ہو سکتا ہے. مثلا اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ عرس کے پروگرام ہوں گے، کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. آپ میرے خیال کے مطابق اگر 25 سال کے جو پروگرام ہیں داتا صاحب کے، یعنی خواہ وہ جو علیحدہ وہ سیمینار کرتے ہیں یا جو عرس کی تقریبات کرتے ہیں، مشکل ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہو کہ داتا صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام مانتے ہیں. اور اگر کسی نے ذکر کبھی کیا بھی ہو تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ داتا صاحب نے پھر کیوں شیخ الاسلام کہا. یعنی اصل مقصد تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کے یہ سورسز نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو پھر یہ ہے اصل اوقاف کی ذمہ داری کہ داتا صاحب کی معرفت روحانیت کے جو ثمرات ہیں ان کو تقسیم کیا جائے عوام کے درمیان، تاکہ اس سے نور پھیلے اور عقیدے کی اصلاح ہو. اب یہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ دلائل اللہ کے فضل سے ہم نے ڈھونڈ کے بیان کیے کہ کیوں لکھا. یہ جو دلیل ہے اس قدر واضح دلیل ہے، پکی دلیل ہے کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں، روافض بھی لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا پیر مانا ہے اور اپنا شیخ الاسلام کہا ہے. اور پھر ہو بہو جس طرح اب یہ پہلے حوالے ہیں اسی طرح یہ الفاظ، یہ تلخیص الشافی جو روافض کا شیخ الطائفہ ہے، یعنی ان کے مجتہدین کا سردار ابو جعفر توسی، اس کی یہ جو تلخیص الشافی ہے اس کی 3 جلد کے اندر اس نے بھی صفحہ نمبر 218 پہ یہ لکھا ہے. اور وہی سند امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں. ایک شخص آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا سمیعتہ یقول فی الخطبۃ آنفا. یعنی اس میں یہ ہے کہ جب خطبہ ہو گیا جمعے کا
تو اس نے کہا میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ نے خطبے میں اس طرح کہا، اور غیب کے سیغے سے لوگوں سے کہ میں نے ان کے خطبے میں سنا ہے، انہوں نے ابھی خطبے میں یہ کہا، کیا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، کیا اللہ تو ہماری یوں اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ قلت فمن ہما، اس بندے نے کہتا ہے میں نے کہا وہ کون ہیں؟ قال ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام، یعنی یہ رافضیوں کی کتابوں میں ہے، ہما حبیبا یا وہ دونوں میرے محبوب، یعنی اب جنگ یہ ہے کہ معاذ اللہ ان میں دشمنی ثابت کرنا، اور مولا علی کہتے ہیں یہ دونوں میرے محبوب، اور وہ کتنی بڑی ذاتیں ہیں جن کو مولا علی نے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، اور پوچھنے والوں کو نام لینے سے پہلے یہ کہہ کے بتاتے ہیں میرے دونوں محبوب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ہیں کون؟ امام الہدا، ہدایت کے امام، یعنی مولا علی ان کو امام مانتے ہیں، ہدایت کے امام، و شیخ الاسلام، دونوں شیخ الاسلام۔ تو اس طرح یعنی داتا صاحب کے ایک ایک لفظ کے پیچھے اتنا علم و حکمت کا جہان آباد ہے، اور اس میں اتنی بڑی روشنی ہے۔ اور پھر یہ میں چونکہ وقت کے اس تنگ دامانی کے پیش نظر صرف پہلے لفظ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ساری کتابوں میں آگے یہ لفظ بھی ہیں جو یہ روافض نے بھی لکھے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من اقتدا بہما اوسیما، کہ یہ وہ لیڈر ہیں جو ان کے پیچھے چلا جنتی بنا، اوسیما جہنم سے بچ گیا، جو ان کے پیچھے چلا وہ جہنم سے بچ گیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو ان کے قدموں پہ چلا وہ سیدھے رستے پہ چلا۔ تو اس طرح یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر کیا تھا۔ تو داتا گنج بخش اجمیری ایک مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے اس علم کی روشنی میں اپنی کتاب کے اندر جب زبان فارسی میں جو اس وقت رائج تھی اس علاقے کے اندر لوگوں کو ان ذاتوں کا تعارف کروانا چاہا، تو داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کہہ کر پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں شیخ الاسلام کہا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محض کوئی ایڈمنسٹریشن میں مہارت رکھتا تھا اور اس کو خلافت پہلی مل گئی، بلکہ وہ یہ جو پیروں کے پیر ہیں وہ ان کے بھی شیخ الاسلام ہیں، اور انہیں شیخ الاسلام کے لقب کے ساتھ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو دیگر موضوعات ہیں ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے دوسرے سیمینار کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوشگوار تعلقات کا ذکر کیا سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے اندر مزید تفصیل بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی، اور وہ بھی بڑی جامع تفصیل ہے۔ یعنی اس میں ایک طرف یہ بحث ہے کہ کچھ لوگ خوارج یا نواسب آج جب واقعہ کربلا پہ تبصرہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے وہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے بقول وقت کے امیر المومنین کے خلاف نکلتے، اور معاذ اللہ کرسی کے لالچ میں نکلے اور اقتدار کے لیے نکلے۔ ایک یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جو نہایت غلط سوچ ہے، اور دوسری طرف روافض ہیں۔ روافض
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یزید پلید کے خلاف خروج اور جہاد ہے، وہ اس کو صرف یزید کے خلاف نہیں سمجھتے، ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یزید کے ساتھ ہی شامل کر کے اکٹھا رد کرتے ہیں دونوں ذاتوں پر. اور جیسے یزید کو کہتے ہیں ایسے ہی پھر جملے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی بول جاتے ہیں. تو داتا صاحب نے کربلا کے واقعہ کو بیان کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا، اور ظاہر ہے کہ ہم سے تو کئی صدیاں پہلے پھر ان کے سورسز اور پھر وہ خود سید اور پھر افراط و تفریط سے پاک ان کا موقف. تو آپ نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا، لازم ہے کہ ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یا مطلقاً اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو حضرت گنج بخش نے اپنے کشف المحجوب میں لکھا ہے. ان کے بعد کتنی صدیاں گزری، کتنا خشک و تر تاریخ میں شامل کیا گیا، اور کتنے قصے کہانیاں اور کتنی خرافات دونوں اطراف سے، نواسب خوارج کی طرف سے بھی اور روافظ کی طرف سے بھی. اب درمیان میں راستہ اہل سنت کا، اور اس راستے کے علمبردار ہیں گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ. کیونکہ اس کتاب میں ابھی وہ موضوع باقی ہے کہ کتنی جگہ داتا صاحب نے فیصلہ کرتے وقت لکھا ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے. یہاں تک کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ نے تذکرہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جب لقب لکھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کہتے ہیں امامہ مقتدائے سنیہ، مقتدائے سنیہ، سنیوں کے مقتدا. یعنی ابو حنیفہ کون؟ سنیوں کے مقتدا. آج تو یعنی کتنے ایسے بھی مفکر بن گئے جو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، بس مطلقاً کہو مسلمان. تو داتا صاحب سے براڈ مائنڈڈ کھلے ذہن کا کون ہوگا؟ وہ تعارف کرواتے ہیں مقتدائے سنیہ، سنیوں کے مقتدا. یعنی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام المسلمین بھی ہیں اور مقتدائے سنیہ بھی ہیں. جب یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کا لقب بتائیں گے تو امام المسلمین کہیں گے. جب اسلام کے اندر گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ان کی پہچان کرائیں گے تو ان کو مقتدائے سنیہ کہیں گے. کہ کلمہ تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ عام لوگوں کے مقتدا نہیں ہیں، بلکہ آپ مقتدائے سنیہ ہیں، سنیوں کے مقتدا. اس لحاظ سے آپ نے تعارف لکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا. اور پھر یہاں جو بات میں ابھی اختصار سے بتانا چاہتا ہوں، پھر وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا کہ معیار جو ہے واقعہ کربلا کے لحاظ سے اور یزید پلید اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باہمی باپ بیٹا ہونا، اس کے باوجود یعنی یزید کے رد کا کوئی ایک چھینٹا بھی حضرت امیر معاویہ کے دامن پہ نہ پڑے. اور پھر وہ لوگ جو معاذ اللہ ضرور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تو داتا صاحب کا جو راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ یزید پلید ہے اور امیر معاویہ وہ ہیں جن سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے. اس سلسلہ کے اندر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے 76 نمبر صفحہ پر
جو کہ فارسی نسخے کا ہے، آپ نے ایک بات لکھی اور اس سے آج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو علماء ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ جو اس سلسلہ میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیسے بولنا ہے۔ 76 صفحہ پر جہاں آپ نے سیدنا امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا، آپ کہتے ہیں نیز شمع آل محمد، یہ لقب لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کا چراغ، وَأَز جملہ علائق مجرد، سارے عیبوں سے پاک، سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما از محققان اولیاء بود۔ یہ تعارف داتا صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروا رہے ہیں، کیا کہ آپ محقق اولیاء میں سے تھے، محقق اولیاء میں سے، جس لسٹ میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جس لسٹ میں چوتھے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا داتا صاحب نے، 5ویں نمبر پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، 6 نمبر پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ یہ یہاں حالات لکھتے ہوئے گنج بخش شجویری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، قبلہ اہل صفا، صوفیوں کا قبلہ، قتیل کربلا، شہید کربلا، قتیل بمعنی مقتول، و اہل این قصہ بردرستی حال و متفقان، کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اگلی بات جو کرنے والے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے، چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صلح کر لی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ یہاں میرے پاس ریکارڈ میں ہے کہ اس مقام کو بیان کرتے ہوئے رافضی تنقید کرتے ہیں امام حسن پر، یعنی آج بھی تقریروں میں کہ انہیں تو اپنے پڑھی ہوئی تھی امارت کی، اور امام حسین جو ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی داتا صاحب نے لکھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پر سب اہل حق کا اتفاق ہے، جو باطل ہیں وہ باطل ہیں، اہل حق کا اتفاق ہے۔ کیا جملہ ہے؟ تا حق ظاہر بود، جب تک کہ حق ظاہر تھا، تا فارسی ہے، جب تک حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا، کفر نہیں آیا تھا، باطل نہیں آیا تھا، خرابی نہیں آئی تھی، بگاڑ نہیں آیا تھا، حق تھا اور حق ظاہر تھا، جب تک حق ظاہر تھا، مر حق را مطاببود، اس وقت تلوار نہیں نکالی، اس وقت حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ یہ ہے دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ کوئی کہتا ہے اس وقت کیوں نہیں نکلے تھے، یزید کے خلاف کیوں نکلے، پھر پہلے نکلتے۔ داتا صاحب کہتے ہیں پہلے کیوں نکلتے، پہلے نکلنا حق کے خلاف نکلنا تھا، تا حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا اس وقت تک کیا مر حق را مطابق بود، پھر حق سے ٹکراؤ نہیں کیا بلکہ حق کی تقلید کی ہے، حق کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، اس کی پیروی کی ہے۔ وَچُم حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا، اتنا فرق ہے یزید میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد کو داتا صاحب کہتے ہیں اس وقت حق ظاہر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق کے پیروکار تھے. اور آگے جا کر کہتے ہیں وچوں حق مفقود شد، اور جب حق مفقود ہو گیا، یہ جو بگاڑ تھا یزید کا، کہتے ہیں شمشیر برکشید، پھر پیچھے نہیں چلے، تلوار لے کے سامنے سے آئے. شمشیر برکشید. اب حجرے میں چپ نہیں بیٹھے، اب بزدلی نہیں کی، اب ڈرے نہیں. شمشیر برکشید، صرف زبان سے ہی رد نہیں کیا بلکہ تلوار نکالی اور کہتے ہیں وَتا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کرد نیارامید، جب تک اپنی جان دین پر قربان نہیں کی اس وقت تک آرام نہیں کیا. یہ دو جملے ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہیں داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے، کہ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے، یزید پلید کا معاملہ اور ہے. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملہ میں جبکہ امام حسن سرکار کے فرمان کے مطابق صلح کر چکے تھے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بٹھا کر فرمایا تھا لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ لیڈر بیٹا ہے حسن، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو یہ لیڈر بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے گا. جس پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی. اب اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا، پہلے نہیں. اس صلح کے بعد جب اس کو کہتے عام الجماع، جماعت والا سال، جب مسلمانوں کا انتشار ختم ہو گیا اور پوری روئے زمین پر مسلمانوں کا ایک امیر المومنین تھا، مقابلے میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں تھا، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق ظاہر تھا، حق بھی تھا اور ظاہر بھی تھا، تو یہ متابع تھے، اتباع کر رہے تھے ان کی. اور جس وقت حق مفقود ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنا حسینی کردار ادا کیا. اور کتنا کیا؟ کہتے ہیں کہ تا بمانا جب تک، تا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کرد، جب تک اللہ کے دین پہ جان قربان نہیں کی، نیارامید، آرام کیے ہی نہیں. آرام شہادت کے بعد کیا ہے، اس سے پہلے آرام کیا ہی نہیں. تو اب نہ تو یزید پلید کے بارے میں نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان کھولی جا سکتی ہے، چونکہ ان کا صحابیت کا وہ مرتبہ اور حقائق یہ کہ امام حسین مان رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے، ابھی نکلنے کی ضرورت نہیں، اور داتا صاحب اس کو لکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب یزید کا معاملہ ہے تو پھر صرف خطبے ہی نہیں دیے، پھر تلوار لے کے نکلے اور تلوار لے کے باطل سے ٹکرائے اور جان تک اور کنبہ پیش کر کے، اصحاب پیش کر کے قیامت تک واضح کیا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اس میں تھوڑی سی بات مزید اس موضوع کی واضح کر کے اگلا مسئلہ اس کا بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باہمی اجتہادی اختلاف تھا،
جس کو اہل سنت نے ہمیشہ یہ کہا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمیشہ کہا اور ہمیشہ لکھا، لیکن کچھ ظالموں نے بیان کرتے وقت ہمیشہ غلط بیان کیا۔ ان کا گرو طاہر القادری ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ حق پر مولا علی تھے، خواہ جنگ جمل ہو خواہ جنگ صفین ہو، حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ہیں، لیکن یہ حق اجتہادی تھا، اور جو مقابل تھے وہ خطا اجتہادی پر تھے۔ مقابل کی خطا معصیت نہیں تھی، مقابل کی خطا جرم نہیں تھا، مقابل کی جو خطا تھی وہ عیب نہیں تھا، بلکہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی بھی ایک نیکی تھی، لیکن مولا علی کی دو نیکیاں تھیں، کیونکہ مولا علی حق پر تھے اور مقابلے میں جو تھے وہ خطا پر تھے۔ اور یہ حق 14 صدیوں میں امت کا عقیدہ رہا۔ یہ وہ لفظ حق وہ حق نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو کفر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ حق نہیں ہے جو گناہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہ حق وہ ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بیان کرتے ہوئے ان ظالموں نے ان قوم کو یہ نہیں بتایا، یہ یہی سمجھاتے رہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، مولا علی حق پر تھے، یقیناً تھے، مگر عائشہ صدیقہ بھی گناہ پر نہیں تھیں، ایک ثواب ان کو بھی مل رہا تھا۔ خطا پر تھیں، گناہ پر نہیں تھیں، خطا پر تھیں، باطل پہ نہیں تھیں، کیونکہ خطا اجتہادی تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف میں حق پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ہیں، مگر یہ حق وہ نہیں ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو گناہوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ حق وہ تھا جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور حق اجتہادی تھا۔ ان کی دو نیکیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ کی ایک نیکی تھی۔ یہ جرم کیا جاتا رہا ان لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی مولا علی کو حق پر کہہ کر کہ جو مقابل تھے وہ باطل پر تھے معاذ اللہ، جبکہ یہ عقیدہ تو روافض کا ہے۔ حق پر مولا علی تھے مگر وہ حق اجتہادی ہے، اور حق اجتہادی کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا، حق اجتہادی کے مقابلے میں اسلام ہی ہوتا ہے، مگر نیکی سنگل ملتی ہے، دو نہیں ملتی۔ اور یہ بھی ہماری 14 صدیوں کا اہل سنت کا اصول ہے کہ یہ نتیجے میں جا کر یہ تفریق ہے۔ ابتدا میں دونوں ہی حق پر تھے، ابتدائی اجتہاد میں، یعنی جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہوا، ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا تو ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے۔ یہ اہل سنت جو ایک کو حق پر کہتے ہیں تو اجتہاد کے ریزلٹ میں جا کے کہتے ہیں۔ پراسس جب اجتہاد کا مکمل ہوا تو ایک دلائل کی روشنی میں حق تک پہنچے، دوسرے حق تک نہیں پہنچے اور ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ یہ اگر قوم کو سارا سبق پڑھایا ہوتا تو باغ فدق میں کسی کو پریشانی نہ ہوتی۔ اب جن کا تقاضا ہے کہ کہا جائے دونوں حق پر ہیں، تو ہم نے کہا ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حق پر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حق پر۔ ابتدائی اجتہاد میں
दोनों ही हक पर, मगर इंतहाई इज्तिहाद में अहले सुन्नत के नजदीक हक एक होता है, हक दो नहीं होते कि ऐसे भी हक हो और ऐसे भी हक हो। हक एक होता है और वो हक एक हक इज्तिहादी होता है, वो कुफर के मुकाबले में नहीं होता, वो खता इज्तिहादी के मुकाबले में होता है। अब ये ज़हन में रखो कैसे दोनों हक पर थे, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदाई इज्तिहाद में, कि दोनों का मकसद इस्लाम को गालिब करना था। इनमें से कोई भी दुनिया का हरीस नहीं था, इनमें से कोई भी इख्तिदार का लालची नहीं था, दोनों हक पर थे कि किसी को भी अपने जाती मफादात अजीज नहीं थे, दोनों चाहते थे इस्लाम गालिब आए। लेकिन हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दलाइल का यह अंदाज था कि पहले हुकूमत मजबूत हो तो फिर किसा से उस्मान लिया जाए, कातलों पे हाथ डाला जाए, पहले खुद हमारे हाथ तो मजबूत हों। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इज्तिहाद था कि हुकूमत बाद में मजबूत होती रहेगी, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो जाए तो पहले उनका किसास होना चाहिए, जुल्म बड़ा हुआ है। अब ये दो जुदा इज्तिहादी आरा थी, मगर किस लिए ये दोनों बातें थी कि हक गालिब आए। मौला अली कहते थे हक यूं गालिब आएगा कि किसास बाद में लें, हज़रत अमीर मुआविया कहते थे हक यूं गालिब आएगा कि किसास पहले लें। लेकिन मकसद क्या है, हक गालिब आए। तो इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों ही, ये सबक पका लो ना, इसमें बड़े बड़े फिसले हुए। इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों ही, अगर खुदा न खास्ता माज़अल्लाह किसी एक का मकसद इख्तिदार लेना होता तो फिर तो इब्तिदाई इज्तिहाद में ही एक हक पर होता, और वो हक फिर हक इज्तिहादी ना होता, वो बातिल के मुकाबले में होता। क्या एक तरफ यह है कि दीन गालिब है, दूसरी तरफ यह है कि मेरी अपनी जाती इख्तिदार गालिब है, तो ये इख्तिलाफ होता अगर, तो फिर हक बातिल के मुकाबले में होता। अल्लाह ने इनके सीने दुनिया की मोहब्बत से इतने पाक किए हुए थे, दोनों तरफ दुनिया का कोई प्यार नहीं था, दोनों का मकसद एक था, तरीके दो थे। मकसद एक क्या था कि हक गालिब आए, तरीके दो क्या थे, एक ये था कि पहले अमीरुल मोमिनीन के कत्ल का बदला लिया जाए फिर हक गालिब आएगा, दूसरा यह था कि बदला तब लिया जाए, बदला लेने के काबिल तो हम हो जाए, हुकूमत मजबूत हो जाए तो फिर बदला लेंगे। लेकिन मकसद दोनों का ही इस्लाम का गलबा था। तो इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों, इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों, इंतहाई इज्तिहाद में एक हक पर थे। जब इज्तिहाद मुकम्मल हो के ऊपर नतीजा निकला, एक हक पर थे और वो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लेकिन ये हक इज्तिहादी हक है और मुकाबले में खता इज्तिहादी है। हक इज्तिहादी के मुकाबले में गुनाह नहीं होता, हक इज्तिहादी के मुकाबले में जुर्म नहीं होता, हक इज्तिहादी के मुकाबले में बातिल नहीं होता, हक इज्तिहादी के मुकाबले में कुफर नहीं होता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद व असाबा फलहु अजरान। ये दोनों गैर जानबदार होकर सोच रहे थे कि गलबा इस्लाम का कैसे आए, एक की सोच दुरुस्त फैसले तक पहुंच गई तो रब ने दो नेकियां दे दी। दूसरे ने भी अदालत से सोचा मगर इस तक ना पहुंच सके तो इज्तिहाद की मेहनत पर रब ने एक नेकी उन्हें भी दे दी। यह है कि नतीजे में हक एक तरफ होता है, नतीजे में नहीं कह सकते कि दोनों की हक कह दो, मगर हक वो है जो बातिल के मुकाबले में नहीं। ऐसे ही हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन और हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो इख्तिलाफ था, इब्तिदाई इज्तिहाद में दोनों ही हक पर थे।
انتہائی اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ باطل پہ نہیں تھی، خطائے اجتہادی پہ تھیں، وہ کفر پہ نہیں تھی معاذ اللہ، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، انہیں بھی سرکار کے حکم پر ایک نیکی ملی اجتہاد پر، لیکن مولا علی 2 نیکیاں لے گئے۔ تو کہنا ہے دونوں حق پر تو ہر جگہ کہو، لیکن وہاں کہو جہاں کہا جا سکتا ہے، وہ کیا ابتدائی اجتہاد۔ تو ایسے ہی فدق کے مسئلہ میں ایک ہے ابتدائی اجتہاد، ایک ہے انتہائی اجتہاد، اور شریعت ایک ہے، 2 شریعتیں نہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہو تو شریعت اور ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو تو شریعت دوسری ہو۔ ابتدا میں دونوں ہی حق پر ہیں، اور انتہائی اجتہاد میں جو حق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اجتہادی ہے، مقابلے میں گناہ نہیں، مقابلے میں کفر نہیں، مقابلے میں باطل نہیں، مقابلے میں پھر بھی ایک نیکی موجود ہے۔ تو یعنی یہ ہیں غلط نظریات، یہ طاہر القادری یا عبد القادری شاہ جیسے لوگ، یہ جرم ہے ان کا۔ اور پھر آگے وہ قریشی جیسے لونڈے جو کہتے ہیں کہ حق پہ علی تھے اور عائشہ صدیقہ گناہ پر تھیں اور جرم پر تھیں، ڈوب ماں کنجرو، ام المومنین جرم پہ نہیں تھیں، خطا اجتہادی پر تھیں، اور ایک نیکی ان کی تھی۔ اور اگر اس وقت ان کمینوں نے انصاف کیا ہوتا بتاتے وقت کہ یہ مسئلہ ہے، تو آج عوام کو بالکل کوئی مغالطہ لگتا ہی نا۔ یہ انہوں نے ایک تو اس وقت ظلم کیا، اور پھر اس ظلم کو سامنے رکھ کے آج جو اہل سنت کا 14 صدیوں کا مسلک ہے اس کو انہوں نے پھر گستاخی بنایا۔ اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ غلط نظریات گھرے رافض کے پاس جاتے ہیں، اور اس کی فرنچائز طاہر القادری اور عبد القادر شاہ کے پاس ہے۔ اب اس غلط سوچ کو 2 صورتیں ہیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب جو مانتا ہے وہ بالواسطہ رافضی ہے، اور جو نہیں مانتا، جو فرنچائز روافض کی انہوں نے لی ہوئی ہے ہزاروں مسائل میں، جو نہیں مانتا تو یہ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے۔ گستاخ کیوں ہے؟ کہ روافض سے وہ گھڑی ہوئی چیز لی ہے۔ اگر ہم وہ مانے تو قرآن کا انکار آتا ہے، اور نہ مانے تو گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے ان کی طرف سے۔ تو ہم ایسے کروڑوں فتوے بھی برداشت کریں گے، مگر قرآن کا انکار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ معاملہ تھا۔ اب معصومیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ گھڑا روافض نے، فرنچائز لی طاہر القادری اور عبد القادری شاہ نے۔ اب آگے ظاہر ہے کہ جب سیدہ پاک کو معصومہ کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر تو فدق کے مسئلے میں جب یہ بات میرے والی کہی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی۔ تو گستاخی بنے گی ان کے لحاظ سے جو قرآن کے مقابلے میں مذہب گھڑ کے لائے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں کہ مانو ورنہ تم گستاخ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں تم الٹے لٹک کے کہو گستاخ ہو، ہم نہیں مانیں گے، وہ مانیں گے جو قرآن کہنے والا ہے۔ دیکھو نا، کل تک یہ لوگ صبح بریلی، شام بریلی، امام احمد رضا، عشق اور ان کی عظمت،
اور آج جب ان کی رافضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی ناسبی کہنا شروع ہو گئے. تو کیا ہم یہ خمینی کی سازش چلنے دیں گے؟ یہ ان کی فرنچائز لے کر اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے. کیا کہاں کی پدی اور کیا اس کا شوربہ. یہ دیش امام احمد رضا کے حروں کا دیش ہے. یہاں خمینی کے لوٹوں کی بات نہیں چلے گی. یہاں ہری پور ہزارہ کی حویلی کی نہیں، امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی. اب ایک کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں کہ دیکھو جن سے رابطہ تعلق ہو ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام اور روافض کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر. وہ کہنے لگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا. میں کہتا ہوں یہ ہے الملل والنحل. مولا علی کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے. انکار کر کے دکھاؤ اور اس کے مقابلے میں دلیل لاؤ. روافض کی بھٹیوں سے اینٹیں چاٹ کر ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت ہے تمہارے بولنے کی. الملل والنحل عقیدے کی اور تاریخ اور سیرت الجزء الاول، اس کے اندر یہ دیکھو صفحہ نمبر 168، اس میں قالوا بامامت عبداللہ بن معاویہ، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. ایک تعارف دوسری طرف سے، لیکن یہ جعفر پتہ کون ہے؟ جعفر طیار، حضرت مولا علی کے بڑے بھائی. اب ان کی نسل بھی تو حضرت مولا علی کے ساتھ بھی شمار ہوگی، جس طرح چچا وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے. تو میں نام پیش کر رہا ہوں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. پھر کہو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. تو یہ تو دور کی بات ہی نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے ہیں معاویہ. اور یہ جو کمینے لفظ معاویہ کے غلط معنی کر کر کے تو انہیں کرتے ہیں، تو کیا تم سیدوں کے نام بگاڑتے ہو؟ یہ معاویہ نام کا بچہ تو سیدوں کے گھر بھی ہے. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر. یہ یہاں پر پوری بحث ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے ایک فرقہ بنا الہاشمیہ، اور اس میں پھر آگے یہ حالات ہیں کہ کچھ ہاشمی ان سے منسلک ہوئے، کچھ ان سے منسلک ہوئے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں جو یہ خرافات گھڑ گھڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں. آخر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہاں کشف المحجوب شریف میں اب مسئلہ اور بھی بہت ہے، لیکن مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی. ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر، ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کہ سرکار کے کہنے پہ کلمہ پڑ جاتے. اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں، دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا.
یہ نہیں، ہم ان مجرموں کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانو گے تو تم کافر ہو. کوئی مان لے، ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کا ایمان اگر مان لے، لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، حدیث پر حملہ کرے، اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ تو اپنے تک نہیں رہا، تو سارے اسلام پہ حملہ ہو گیا. یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا ہے وہ سارے کافر ہیں. تو مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے. کیا داتا صاحب کافر ہے؟ اس لیے اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھوڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منا کے پوری امت کو تانے دیے، ان کا محاسبہ کرو. چلو کم از کم داتا کے آستانے پر تو ان کو دفع کرو. یعنی ہمیں ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا، اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں. لیکن جب اس کے ذریعے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے، دین والوں کو بھی بچانا ہے. بخاری کو، مسلم کو، ہزارہ محدثین کو، جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمنڈ میں کافر کہہ رہا ہے، تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں، شریعت بچانے والے بھی زندہ ہیں. اب یہ کشف المحجوب شریف، اس کے اندر 293 صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا. اب یہ مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں، چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے. اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہے گا یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا؟ اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا؟ میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے، اور ہم سے الجھنے والوں جیو گے کیسے؟ تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے. ساری امت، تمہارا دروازہ کون سا ہے سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے؟ داتا صاحب نے اس مقام پر یہ لفظ، یہ نہیں کہ جیسے کوئی ضمناً کا بات کر دی جاتی ہے، اصول کے تحت لکھا. جب کسی بات سے، مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے، کسی حدیث سے فقہا استدلال کر لیں، مسئلہ اس سے اخذ کر لیں، تو اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے ویسی ہے. اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا؟ یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے، ایک مسئلے کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا، اور مسئلہ معرفت خداوندی کا. اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ ہدایت یہ فضل ربی ہے، اس میں نہ تو اس چیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی عقل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا، نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گئے. داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کا عقل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو، پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی. یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب.
اب دیکھو نا، ویسے دلیل تو کائنات میں ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، کہ کائنات کا ہر ذرہ اگر بندہ منصف مزاج ہو کے دیکھے اس کو تو اسے پتا چلتا ہے خدا ایک ہے. ہر طرف دلیلیں ہیں، ہر طرف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی دلیل سمجھاؤ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے کہا شاتوت کا پتا. انہوں نے کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ کہا اس کا مزاج ایک ہے، کھانے والے کئی ہیں. ریشم کا کیڑا کھائے تو نرم ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی استعمال کرے تو میٹھا شہد بنتا ہے، ہرنی استعمال کرے تو کستوری بنتی ہے. جب پتا ایک تھا تو نتیجے جدا کیوں ہیں؟ کہا جو ایک پتے سے کہیں کستوری بنائے، کہیں شہد بنائے، کہیں بکری میں مینگنی بنا دے، ہرنی میں کستوری بنا دے، اور کیڑے کے لحاظ سے نرم ریشم بنا دے، اس کو قدرتوں والا خدا کہا جاتا ہے. ہر طرف دلیل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ خدا ایک ہے؟ آپ نے پوچھنے والے سے کہا اور کہا کیا دیکھ تو یہ تیرے منہ میں جو زبان ہے یہ دلیل ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا دنیا بھر میں بچہ جس صدی میں بھی جہاں بھی پیدا ہو، یہ زبان ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ایک طرح کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پنجابیوں کی زبان کا ڈیزائن اور ہو، بولی تو لہذا چیز ہے، یہ جو ٹکڑا ہے عربیوں کی اور ہو، انگریزوں کی اور ہو. کہ سب کی زبان ایک ہے، لیکن بچہ لاہور میں اپنی ماں کی گود میں بولنا شروع کرے تو پنجابی بولتا ہے، ایران میں بولنا شروع کرے تو فارسی بولتا ہے، افغانستان میں بولنا شروع کرے تو پشتو بولتا ہے، مدینہ منورہ میں بولنا شروع کرے تو عربی بولتا ہے، انگلستان میں بولے تو انگریزی بولتا ہے. کہا جو ایک ہی ٹکڑے سے مختلف بولیاں نکالے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، فرمایا یہ تو عام سمجھ سکتے ہو، کوئی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. پوچھا پھر تفصیل تو کچھ کرو. فرمایا ایک قلعہ ہے، ہوا بند ہے، یعنی ایسا ہے کہ باہر سے ذرہ بھر بھی ہوا اندر نہیں جا سکتی، اتنا ایئر پروف ہے. اس قلعے کے اندر سونا ہے اور قلعے کی دیوار اور سونے کے درمیان چاندی ہے. وہ قلعہ جہاں ہوا جانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا جو ایسے قلعے میں جہاں ہوا جا ہی نہیں سکتی اس کی دیوار توڑ کے اندر سے بولتی ہوئی چیز باہر لے آئے، اس کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. کہا کہ یہ دنیا کے کس کونے میں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ تمہاری مرغیوں کی ہر انڈے میں ہے. وہ زردی، وہ اس کے ارد گرد، وہ چاندی اور انڈا ہوا بند. جب وقت گزرتا ہے دیوار پھٹتی ہے، چوزا نکلتا ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. جو ایسے کرے وہ رب ذوالجلال ہوتا ہے. ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد. ویسے تو ہر ذرے میں دلیل ہے، لیکن میرے رب کی سب سے بڑی کامل جامع عمدہ اس کے ایک ہونے کی دلیل میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. باقی دلیلیں بہت ہیں لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اس واسطے کتنے قریش تھے آئے تھے صرف سندیسہ دینے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے زر خرید غلام تھے، تو انہوں نے کہا جاؤ ایک ان کو سندیسہ دے آؤ. تو آ کے
کہتے لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، میں نے کوئی درس بھی نہیں سنا، کوئی قرآن کی آیات بھی نہیں پڑھی، میں نے کوئی معجزہ بھی اور نہیں دیکھا، صرف میں نے چہرہ دیکھا ہے، اسلام خود میرے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ آپ فرماتے ہیں مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد۔ مستدل ہوتا ہے دلیل طلب کرنے والا، کسی کو دیکھ کے کوئی حکم اخذ کرنے والا۔ مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد۔ جس نے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ڈھونڈنی ہے، مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نباشد۔ جس سے سمجھنا ہے کہ خدا ایک ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، داتا صاحب کہتے ہیں کہ مستدل جنہوں نے دلیل حاصل کرنی ہے، کند ذہن نہیں، بہت عقل مند، اور جو دلیل ہیں ان کا چہرہ تو کیا، ان کے قدموں کے نشان بھی لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتے ہیں۔ اور اب تو چہرہ خود سامنے ہے، چہرہ دیکھنے کا موقع ہے اور بار بار ہے، تو کہنے لگے اب یہ ہے کہ داتا صاحب بائی دا وے گزرتے گزرتے ذکر نہیں کر رہے، ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نہ۔ تو پھر جب یہ دونوں چیزیں تھی تو پھر تو کام ہو جانا چاہیے تھا۔ یہاں تو کند ذہن بھی دیکھتے ہی کلمہ پڑ گئے، اور یہ عاقل تر سپرلیٹو ڈگری، بڑے عقل مند، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور صرف چہرے نہیں، سرکار فرماتے ہیں چچا میرا کلمہ پڑھو، چچا میرا کلمہ پڑھو، دلیل آگے سے بول بھی رہی ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں لیکن چوں ہے اس کا معنی چونکہ، چوں جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود۔ شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو۔ اب داتا صاحب شقاوت کریں تو میں اس کا معنی خوشبختی تو نہیں کر سکتا، شقاوت ہی کرنا ہے۔ شقاوت تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، دلالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اورا سود نہ داشت، کہ چونکہ ابو طالب کا حکم اللہ کی طرف سے بدبختی پر جاری ہو چکا تھا، لہذا چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ملا۔ یہ داتا صاحب ہے، یہ کشف المحجوب ہے، اور یہ افسوس سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں کروڑوں خوشیاں ہوتی کہ ابو طالب کا حکم شقاوت پہ نہ ہوتا، خوش بختی پہ ہوتا، لیکن یہ فیصلے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ اب جتنے بھی سادات میں سے آج اس بات پر اس لیے تڑپتے ہیں
کہ ہمارے ابے کو کیوں ایسا کہتے ہو، تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کا ابا نہیں تھا؟ کیا داتا صاحب سے تم بڑے سید آئے ہو؟ داتا صاحب سے بڑے پیر آئے ہو؟ شریعت کے سامنے سب تابع ہیں، حکم شریعت ہے. اور داتا صاحب نے تو پورا اس سے مسئلہ اخذ کر کے کتاب معرفت ہے، جہاں فی معرفت اللہ تعالی، یہ معرفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ معرفت میں ایسے بھی ہو جاتا ہے عقل، بندہ عاقل تر بھی ہو اور دلیل کامل سے بھی اکمل بھی ہو، اور نتیجہ پھر بھی بدبختی ہو. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے تمنوں میں قوموں کا ضمیر. اب یہ تو ایک بات گزر گئی، افسوسناک تھی، نہ ہو سکا. اور اگر کوئی کہے کہ اس پر 10,000 حوالے پیش کرو عدم ایمان پر، تو میں 10,000 پیش کروں گا، آج کے نہیں 14 صدیوں کے انشاءاللہ. لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی بات بڑی فتح کر رہا ہوں، اس لیے کہ کیوں ہمارے اکابر کو کوسا جا رہا ہے، کیوں داتا کو گالی دی جا رہی ہے، کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دی جا رہی ہے، کیوں امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ، رازی، طحاوی، بصیری، اسقلانی، ان سب کو کیوں آج کے لنڈے کافر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کی آڑ میں؟ یہ ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر ضرورت ہو کسی کو تو پیش کریں گے. اور بطور خاص چونکہ داتا صاحب کا عرس ہے تو میں اوقاف کو کہتا ہوں میرا فتویٰ نہیں، بریلی شریف کا نہیں، سرہند شریف کا نہیں، یہ تو لاہور شریف کا داتا صاحب کا اپنا فتویٰ ہے اور داتا کا دربار ہے. پوچھو ان پیروں سے، ان کی گدیاں داتا کی ایڑی کے نیچے ہیں، ان کے سامنے رکھو کشف المحجوب اور ان سے ترجمہ کرواؤ، اور نہیں کر سکتے تو ترجمے والی پڑھا دو. مثلا یہ سید صاحب کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی نہ ہو پتہ نہیں یہ جلالی جو ہے یہ سیدوں کی اولاد نہیں تھا، گوندر تھا، کوئی ڈنڈی مار گیا ہے. یہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری، حزب اللہ حوالے، یہ کشف المحجوب، اور یہ ان کا ترجمہ صفحہ نمبر 448. کہتے ہیں دلائل لانے والوں میں ابو طالب سے زیادہ کوئی عقل مند نہ تھا. ترجمے میں تھوڑا سا لغوی طور پر کچھ ہے لیکن بات تو سمجھ آ رہی ہے. اور حقانیت کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ تر کچھ نہیں ہو سکتی تھی، مگر جب کہ جریان حکم شقاوت ابو طالب پر ہو چکا تھا، حکم شقاوت ہو چکا تھا، لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی. اب بتاؤ ہمارا قصور اس میں کیا ہے؟ یہ وہی حزب الاناف ہے جہاں آج انہی کی نااہل اولادیں، محمود رضوی صاحب تو بخاری میں عدم ایمان لکھ گئے، اور آج کے ان پڑھ اور جاہل رلافظ کے ریزہ خار وہ حزب الاناف میں بیٹھ کے جشن ایمان ابی طالب منا رہے ہیں. اپنے باپ کی دیکھیں، دادے کی دیکھیں، پردادے کی دیکھیں. اور یہ دیدار علی شاہ صاحب کا فتویٰ بھی رکھا ہوا ہے، سید دیدار علی شاہ، غنیمت ہے یہ سید. اب تو جو ان کو ڈھا لگی ہوئی پنجابی میں جب دریا کی لگتی ہے، یہ ہے دیدار علی شاہ. اگر محمود رضوی صاحب کی نہیں مانتے تو ان کے ابا جی کی تو مانو، ان کی نہیں مانتے تو اپنے دادے کی تو مان لو. اور پھر یہ ہے کہ
کہتے ہیں یہ جی ان کی توہین کرتے ہیں. ہم توہین کے قائل نہیں ہیں. ابو طالب کا حکم بیان کریں گے, توہین نہیں کریں گے. حکم. اب کوئی کہے یہ اچھا ہے کہ کافر بھی کہہ رہے اور کہتے ہو توہین نہیں کریں گے, تو سید دیدار علی شاہ سے پوچھو. فتاوا دیداریہ, یہ ہوتے تھے سید فتاوا لکھنے والے. اب کوئی کسی چیز کا شکاری, کوئی کسی چیز کا شکاری. فتاوا دیداریہ, اس میں لکھا ہے 654 صفحے پر. پوچھا گیا جو کافر ہو اس کے کافر کے کفر کو بیان کرنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. انہوں نے لکھا کفر کو کفر کہنا حکم شریعت بیان کرنا ہے, ہرگز گالی نہیں ہے. ہرگز گالی, ہرگز گالی, ہرگز گالی. ہم ادب والے ہیں. آج کا وہ گھڑا ہوا ادب جو خمینی کے سانچوں میں ڈالا گیا ہے وہ زندگیت ہے, وہ شریعت سے بغاوت ہے. ادب والے ہم ہیں. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب ہماری گھٹی میں ہے, خمیر میں ہے. لیکن اسلام پر حملہ ہو اور اسے آل کا ادب قرار دے کے کوئی اسے بڑھانا چاہے, ہم جانے وار کے بھی اس کا رستہ روکیں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے لحاظ سے چند حقائق 3 سیمینارز میں ہم نے رکھے, اور اس پہ پھر میرا چیلنج ہے. سادات کا کروڑ بار ادب, اور جو سید دین پہ حملہ آور نہ ہو, اگرچہ ان پڑھ ہو, اگرچہ جاہل ہو, اگرچہ اس کا کوئی بڑا عمل نہ ہو, ہم اس کا ادب لازمی کریں گے. لیکن جو سید ہو کے دین کو لوٹ رہا ہو, ہمیں دین اس کے ادب کی اجازت ہی نہیں دیتا. ہمیں شریعت اس کے ادب کی اجازت نہیں دیتی. ہمیں سرکار کی حدیث ان کے ادب کی اجازت ہی نہیں دیتی. یار میں نے کشف المحجوب شریف سے یہ 3 سیمینار کیے. پاکستان اور پاکستان سے باہر وہ بگڑے ہوئے لوگ جو اس موقف سے جو کچھ ہم نے 3 سیمینارز میں بیان کیا اختلاف رکھتے ہیں اور روافض کی بولی بولتے ہیں. میں دعوت فکر دیتا ہوں ان کو, میرے سامنے آ کے تو کیا گھر بیٹھے ہی میری ان دلیلوں کا جواب دے دو, اور اگر نہیں تو محض گالی گلوچ مسئلے کا حل نہیں. اور یہ بھی ذہن سے نکال دو, وہ اور ہیں جو گالیوں سے ڈر جاتے ہیں. تحریک لبیک سے ہم اتنا تو سیکھ گئے ہیں کہ ہمارا ہاضمہ, ہم اثر پروف ہیں. ہمیں وہاں حق بولنے پر جتنا کوسا گیا, جتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا, ابھی وہ معاملہ تو قیامت کے دن حل ہوگا. لیکن ہمیں یہ تو ٹریننگ مل گئی ہے اور یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے, ہم 2-4 گالیوں سے اور اس طرح کے معاملے سے جھکنے والے نہیں, باطل کو جھکانے والے ہیں. آج کی اس گفتگو کو پھر اشعار کی شکل میں ختم کرنا چاہتا ہوں. داتا دے عقیدیاں نو جنہ چھڈ دیتا ہے, چھڈ. اب پنجابی بھی برداشت کرنا, ہماری منڈی بہودین کی پنجابی ہے, اس میں چھوڑ تو آئے گا ہی نہیں. داتا دے عقیدیاں نو جنہ چھڈ دیتا ہے, ابھی عقیدے بیان ہوئے نا. داتا دے عقیدیاں نو جنہ چھڈ دیتا ہے, انہاں لوکاں سنیاں دا سر وڈ دیتا ہے. کوئی تھوڑا
नुकसान नहीं। ये तो इस सदी की तारीख, अब अगली सदी में पहुंचेगी तो फिर पता चलेगा। ये बड़े बड़े जुब्बों कुब्बों वाले और सर पे मीनारे पाकिस्तान सजा लेने वाले और धमाले और भंगड़े डालने वाले दाता दे अकीदियां नू जिन्ना छड़ दिता है। अब इसमें एक शक तो नहीं ना कि मैं वैसे फजाई तकरीर कर रहा हूं, मैंने तो सारे हवाले दिए। दाता दे अकीदियां नू जिन्ना छड़ दिता है, इन्हां लोकां सुन्नियां दा सिर वड दिता है। गामे शाह दे जाकिरां दी सुन सुन बोंगियां, गामे शाह दे जाकिरां दियां सुन सुन बोंगियां, इन्हां भी उन्हां दी तरह मुंह अड दिता है। ये जितने जितने रिफज खौर खतीब हैं, कहा वो पहले शाह लगवाएं या बाद में लगवाएं, दीन पे हमला आवर को हम माफ नहीं करेंगे। दाता दे अकीदियां नू जिन्ना छड़ दिता है, और छड़ने वाले नाड़ साडी गल है, बाकी को तो हम पलकों पे बिठाएंगे। दाता दे अकीदियां नू जिन्ना छड़ दिता है, इन्हां लोकां सुन्नियां दा सिर वड दिता है। अब उर्स आ रहा है, आले सुन्नत होश के साथ अगर इस मौके पर रफजी पीर रफजी खतीब दाता के स्टेज पर खुमैनी की बोली बोल गए तो तारीख कभी भी माफ नहीं करेगी। तमाम मदारिस के तलबा हों, वो फैक्ट्रियों के मजदूर हों, वो किसान हों, वो ये याद रखें, लम्हों की खताओं की फिर सदियों को सजाएं मिलती है। दाता दे अकीदियां नू जिन्ना छड़ दिता है, इन्हां लोकां सुन्नियां दा सिर वड दिता है। गामे शाह दे जाकिरां दियां सुन सुन बोंगियां, ना इन्हें कुरान आता है। जिस तरह वो धरती धकेल सिंह खतीब की मैंने बात की, और उस कमीने को यह पता नहीं, मैं कह रहा था ये सही तो क्या किसी ज़ईफ हदीस में भी नहीं, और वो इतना जाहिल है कि आगे से एक मौजू रवायत बयान करके गढ़ी हुई, और गढ़ी हुई को जो हदीस कहे या हदीस कह के बयान करे, वो तो जहन्नम में ठिकाना बना है। किसी किताब में लिखा हुआ होना, ये तो मुहद्दिसीन बताते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। देखा तो जाएगा कि किसने किसके ऊपर झूठ बोला। अब एक राफजी इब्ने अब्बास पर झूठ बोल रहा है कि इब्ने अब्बास कहते हैं सरकार ने ये कहा, तो वो तो सनद लिखकर उन्होंने वाज़े कर दिया कि हम जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेदार है, और ये राफजी है। और ये तो एक है, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजाम गुलिस्तान क्या होगा। साथ ही हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से बड़े ही अफसोस के साथ इल्तिमास कर रहा हूं, मेरे शेख कामिल, वो बिक्की शरीफ जहां से हवाएं भी गुजरें तो खुश अकीदा हो जाएं, जहां के परिंदों को भी कोई गुमराह ना कर सके। अफसोस वहां के साहबजादे फिसल गए। और अब पहले चलो, मैं तो साल पहले कह रहा था ना कि ऐसा हो चुका है, और लोग कहते थे नहीं 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 नहीं। अब तो बरेली शरीफ से फतवा आ गया है, इरफान शाह मशीदी की 21 20 और 1 21 गुस्ताखाना
کانفرنس کریں گے، اس وقت وہ موضوع نہیں، لیکن یہ شعر میں ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے، بچپن سے، ابھی ان کی داڑھی نہیں اتری تھی تو فکر رضا میرے امام رضا، بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے، مشہور زمانے میں بریلی سے پڑا ہے۔ بچپن سے بریلی کے جو ٹکڑوں پہ پلا ہے، مشہور زمانے میں، پوری دنیا کے دورے اعلی حضرت کے نام پر، مشہور زمانے میں اسی در سے ہوا ہے۔ یہ شومی قسمت ہے یا تعزیر زمانہ، ڈنڈا بھی بڑھاپے میں بریلی سے پڑا ہے۔ اور اب پنجابی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہائے عرفان شانو اج کی ہویا ہے۔ میں آپ ہی بول رہا ہوں، افسوس کہ میں یہ وقت بھی دیکھنا تھا، اور کوئی تو بول سکتا بھی نہیں۔ ہائے عرفان شانو اج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے۔ ہائے عرفان شانو اج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے۔ کل تے بریلی آلے چند دا دیوانہ سی، ابھی تو تقریروں میں بھی نام بھول گیا، بلکہ تقریر سنو تو لگتا ہی ہے نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ کل تے بریلی آلے چند دا دیوانہ سی، آج کیوں حویلی آلے گند وچ مویا ہے۔ حویلیاں، ہائے عرفان شانو آج کی ہویا ہے، تک کے انجام ایدا بندہ بندہ رویا ہے۔ کل تے بریلی آلے چند دا دیوانہ سی، آج کیوں حویلی آلے گند وچ مویا ہے۔ شفیع جلالی صاحب آپ جائیں بکی شریف، حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، مدہ پیا پت دوڑا سب کچھ ڈول کے۔ حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، ڈگا پیا پت دوڑا سب کچھ ڈول کے۔ شاید سوچے واپسی دا چھڈ برے ساتھ نو، ایک واری واج مارو قبراں وچوں بول کے۔ حافظ الحدیث رانو آنکھو بوا کھول کے، مدہ پیا پت دوڑا سب کچھ ڈول کے۔ شاید سوچے واپسی دا چھڈ برے ساتھ نو، ایک واری واج مارو قبراں چو بول کے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پیر کے دن تاریخی سیمینار ہو رہا ہے، افکار مجدد الف ثانی سیمینار۔ اب یہ ذہن میں رکھو نا کہ ہمارے اسلاف نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ قیامت فتنے آنے تھے۔ اب اگر ہم میں سے ہر کوئی وہ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ سمجھنے کے لیے 20 25 30 سال لگانے پڑتے ہیں، تو کم از کم اگر کسی کو کچھ سمجھ آئی ہے تو اس کی بات تو سن لیں۔ جیسے افکار رضا سیمینارز ہم نے کیے، اور اب 32واں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھکی شریف میں ہے۔ اس پیر کو افکار مجدد الف ثانی سیمینار
وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی تشریحات جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ تو آپ سب کو دعوت ہے، لائیو بھی جو لوگ سن رہے ہیں، اور وہ بڑا اجتماع ہوگا، یعنی اب تو جگہ تنگ تھی، وہ کھلی جگہ پہ مرکز کے سین میں اور اس کا انعقاد ہوگا۔ آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا العداء والحاسدین۔ یا اللہ سیدی داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اور ہمیں آپ کی تعلیمات کو، افکار کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ خارجیت، ناسبیت، رافضیت، قادیانیت، ہر بلا کے مقابلے میں اے اللہ ہمیں ڈٹ کے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین کے جتنے متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ میری والدہ محترمہ مرحومہ اور مفتی محمد عابد جلالی صاحب کے درجات کو بلند فرما، والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد اشرف القادری صاحب مراڑیاں شریف والے، جو چند دن پہلے ان کا وصال ہوا، اہل سنت کے بہت جید عالم دین تھے، سب دعا کریں اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ پیچھے ان کے صاحبزادگان کو ان کا مشن بطریق احسن آگے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنوں کے زمانے میں ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخری سانس تک ہمیں عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مرکز صراط مستقیم اور ہمارے دیگر مراکز کو، اہل سنت کے تمام مراکز کو زیادہ سے زیادہ ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔